یا علی مدد تو کہتا ہے لیکن عقلی طور پر اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہوں تو علی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھئی کیسے کریں گے جب تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا؟ ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن سکتی ہے، تمہارے لیے نہیں بن رہی. یہ اتنے علماء گزرے، ان کو اماموں کی زیارت ہوئی، شفا ملی، ہمیں نہیں مل رہی. ہم علی کے در پہ جاتے ہیں، مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں. یہ نادر شاہ کا واقعہ تو یاد رکھیے. نادر شاہ علی والا نہیں تھا. اس نے جب مولا رضا کی زری کو دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ نواز رسول ہیں. تو ہندوستان جا رہا تھا، وہیں پہ اس نے کہا کہ اگر آپ نواز رسول ہیں اور لوگوں کو حاجتیں دیتے ہیں تو اگر میں ہندوستان کو فتح کر کے آیا اور مجھے فتح ملی تو وہاں کے جتنے بھی مجھے انعامات ملیں گے اور وہاں کی جتنی غنائم ملیں گے میں آپ کے حرم کو دے دوں گا. اس کو فتح ملی، واپس آیا، سارے غنائم مولا کو دیے، آج بھی امام کے میوزیم میں موجود ہیں. پھر کوئی وقت آیا، اس نے کہا جب بیٹے کی یہ شان ہے تو امیر المومنین کی کیا شان ہوگی؟ تو وہاں سے چلا نجف کے لیے. جیسے نجف پہنچا، مولا کا روضہ سامنے ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ساتھ میں سارے علماء ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، سارے مکاتب فکر کے علماء اس کے ساتھ تھے. اس نے پوچھا، وہ بیٹے کا کمال تھا، یہ باپ کا روزہ ہے، جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو اس نے کہا ادب تو یہ ہے کہ میں گھوڑے سے اتر کے جاؤں. کچھ نے کہا نہیں، الیاذ باللہ مر گئے ہیں، مردہ کی خبر ہے، اتنا احترام تو بنتا نہیں ہے، آپ گھوڑے پہ بھی جا سکتے ہیں، بادشاہ سلامت ہیں. شیعوں نے کہا نہیں قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ علی کا روزہ ہے، احترام کرنا چاہیے. اس نے کہا کروں تو کیا کروں؟ کہ دو ہی چیزیں تو بھیجی ہیں، کتاب اور نور. کا فیصلہ کتاب سے لیتے ہیں. استخارہ نکالو، مجھے علی کے پاس کیسا جانا چاہیے. استخارہ بھی اس سے نکلوایا جو کہتا تھا ایسے ہی جائیے. اس نے استخارہ نکالا. قرآن کی پہلی آیت جو آئی وہ آیت یہ تھی، اے موسیٰ انک فی الوادی المقدس طویٰ فاخلع علیک. اے موسیٰ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، جوتیاں اتار کے اس وادی میں داخل ہو جا. اس نے کہا اب تو پیدل نہیں جاؤں گا، جوتیاں اتار کے جاؤں گا. اب گھوڑے سے اترا. آج بھی بعض عربوں میں ایک رسم آپ دیکھتے ہیں اور ایرانی بھی بعض کام کرتے ہیں، صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن غالباً یہ نادر شاہ سے نکلی. اس نے کہا میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور گناہوں نے مجھے حیوان بنا دیا ہے. تو اس نے کہا میں علی کے پاس بھی ایک حیوان کی طرح جاؤں گا اور زری کو پکڑ کے دعا کروں گا جب واپس آؤں تو انسان بنا کے واپس بھیجیں. تو یہ چار ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر جس طرح حیوان چلتا ہے، گھٹنوں کے بل علی کی زری تک گیا، دعا مانگی، پھر اپنے پاؤں پہ چل کر واپس آیا. جب مولا کے صحن میں پہنچا، اس نے دیکھا بہت سارے مریض اور بیمار صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ان کو بلایا، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ قبلہ بیمار ہے، شفا لینے کے لیے آئے ہیں. کہ بلایا جائے. ایک کو بلایا گیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہ آنکھیں خراب ہیں. کتنی دیر سے بیٹھے ہو؟ قبلہ 2 ہفتے سے بیٹھا ہوں. دوسرے کو بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ کمر کا مسئلہ ہے. کتنی دیر سے بیٹھے ہو؟ کہ قبلہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا. کسی اور کو بلایا، کوئی لنگڑا تھا، کوئی لوڑا تھا، کوئی بیمار تھا، کوئی پریشان تھا. نادر شاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے دنوں سے بیٹھے ہو، علی نے کچھ نہیں دیا، قبلہ مانگ ہی رہے ہیں، ابھی تک ملا نہیں ہے. اس نے کہا شام تک کا وقت دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہوئے تو ٹھیک، ورنہ میری تلوار تم سب کو ٹھیک کرے گی. اب بادشاہ تھا، جابر تھا، اور سپاہیوں کو کہا کہ علی کے حرم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی ان میں سے بھاگ نہ پائے. دروازے بند کر دیے گئے. یہ تو چلا گیا. اب مریضوں پہ بڑا حشر نفر بابا ہو گیا کہ بھائی کیا ہوگا، یہ بادشاہ ہے، یہ ظالم ہے، اب آئے گا سب کی گردنوں کو کاٹے گا. اب بلبلانے لگے کہ یا علی اب شفا دے دے، اب شفا دے دے، یا حرم سے نکال دے. شفا بھی نہیں مانگ رہے، مولا ٹھیک کر دے، کسی طرح سے ہمیں بچا لے. اب یہ رونے لگے. رات ہوئی. نادر شاہ جب حرم میں واپس آیا، جس کی آنکھیں صحیح نہیں تھی اسے بلایا، علی نے اسے آنکھیں عطا کر دی. جس کو کمر کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہوا، جس کی جو بیماری تھی وہ بیماری حل ہو گئی. تو نادر شاہ نے کہا لوگوں، علی کے دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے لینے میں اور مانگنے میں مسئلہ تھا. اگر پہلے دن سے ایسے مانگتے جیسے تم نے آج مانگا تھا تو علی بن ابی طالب تجھے عطا کر دیتے. تو مسئلہ طرز مانگنے کا ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں. ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ دیتا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں،
بنیاد مضبوط نہیں ہوگی. یہ جو نقلی عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں شیعہ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ، میں سنی اس لیے کہ میرا باپ سنی، میں حنفی اس لیے کہ میرا باپ حنفی، یہ عقیدے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں. اگر والد شیعہ ہے تو شیعہ ہے، یہ شکر الہی کی نوبت ہے. اللہ کا شکر کرو اے خدا شیعہ گھر میں پیدا ہوا، لیکن اپنے عقائد پر ریسرچ کرو. اگر خدا ہے تو کیسا ہے، اگر کریم ہے تو کیسا ہے، اگر نبی ہے تو نبوت کا عقیدہ کیسا ہے، اگر امام ہے تو امامت کا عقیدہ کیسا ہے. جب تک عقائد کو اپنی عقل سے نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح بن جاؤ گے جو کاپی کر کے پیپر آتا ہے، باہر جب سوال کیا جائے گا اس کا ذہن بالکل خالی ہے. لیکن جو پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے وہ پیپر حل کر کے بھی آئے گا، اور باہر جب آئے گا، جب اس سے دوسرے اسٹوڈنٹ پوچھیں گے کہ سوالات کیا تھے، وہ دوسروں کو حل بھی کروا سکتا ہے. ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے، اپنے لیے بھی مسئلہ حل ہو، دوسروں کے لیے بھی ہم کیا کریں، مسائل کو حل کریں. کہ فرمائے من احیاء فکأنما احیا الناس جميعا. جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور پختہ عقیدہ ہو جائے گا. اب مولا پر قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا. اور مولا سے پوچھا گیا مولا یہ زندہ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خود ہادی ہو. خمینی ایک تھا لیکن پوری کائنات میں شیعت کو پھیلا دیا کیونکہ اس نے خود سمجھا تھا. دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی تھی. مسئلہ یہ کہ ہم نے خود نہیں سمجھا تو دوسروں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہم ایک زیادہ شیعہ اپنی پوری زندگی میں نہیں بنا سکتے. میں پورے پاکستان جاتا ہوں، کچھ ایسی بستیاں مجھے نظر آتی ہیں کہ پورے اطراف کے گاؤں وہ ہیں جو شیعوں کو کافر مانتے ہیں، ہمارے خون کے پیاسے ہیں. بیچ میں ایک گاؤں ایسا ہو جو سارے علی والے ہیں، تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا کہ اطراف میں سارے دشمن ہیں، بیچ میں علی والا. یہ علی والا کیسے بنا؟ یقیناً وہاں پہ کوئی ایسا علی والا گیا ہوگا